أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر گیا، ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے. آج 11ویں رات ہے اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 11ویں جز پر بات کریں گے. حسب معمول اس جز میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو لے کر اس کی ڈیپر اسٹڈی کریں گے. اس جز کی شروعات میں منافقین کے موضوع پر بحث ہے، تفصیل سے بحث ہے. چونکہ آج کے لیے ہم نے اسی سبجیکٹ کو منتخب کیا ہے تو انشاءاللہ وہاں ہم بات کریں گے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات عجیب ہے کہ تمہارے ہی درمیان میں سے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کیا اور اس پر وحی بھیجتا ہے. اس کی بات کی صداقت کو سمجھنا ہو تو کائنات پر غور و فکر کرو. یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی نشانیوں کو کھول کر رکھا اور کہا کہ اس میں غور و فکر کرو، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت اور صداقت کو تم اس کائنات کے چپے چپے میں پا سکتے ہو. بطور مثال کچھ آیتیں یا ان کے ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی پروردگار ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور بنایا اور چاند کے منازل اس نے طے کروا دیے تاکہ تم ماہ و سال کے حساب کتاب رکھ سکو. یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، حق کے ساتھ اس نے پیدا کیا، اور یہ آیتیں تمہارے سامنے کھول کر وہ رکھ رہا ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس نے رات اور دن کے اختلاف کو جاری رکھا اور وہی پروردگار ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ایک اور جگہ کہا قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت تمہیں عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو زندگی کے سارے معاملات کو طے کرتا ہے؟ تم ضرور کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب چیزوں میں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات، ان سب کے بنانے میں تمہارے شرکاء کا بھی کوئی رول ہے، انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا. اگر نہیں ہے تو پھر ایک خدا کی طرف لوٹ کر آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کے اس پہلو کو ٹچ کیا اور کہا کہ ڈیپ سی جب ٹریولنگ تم کرتے ہو، گہرے سمندر میں کشتی رواں دواں ہوتی ہے اور اچانک طوفان آ جاتا ہے اور تمہاری کشتیاں ہوتی ہیں کہ تھپڑے کھانے لگتی ہیں موجوں کے، اور اس وقت تم سارے معبودان باطل کو بھلا کر صرف ایک خدا کے لیے مخلص ہو جاتے ہو، ڈیووشن کے ساتھ اسے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پار کرا دے اور ہماری کشتی ساحل سے لنگر انداز ہو جائے،
تو ہم اس کے بعد صرف تیری عبادت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم ان کی دعا سنتے ہیں اور انہیں ساحل پر پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری بغاوت کا وبال تم پر ہے۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع ہے، اس میں کفار اور مسلمان ان دونوں کا کمپیریزن کیا گیا، اور کفار کو بہت سی نصیحتیں کی، اور یہ بتایا کہ جنت میں مومنین جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس لیے کہ دنیا میں اس نے توفیق دی اور وہ حق کو پہچان سکے، جبکہ کفر کرنے والے حق کو پہچان نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے عذاب دینے میں جلدی کرتا تو اس روئے زمین پر ایک جانور بھی بستا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے۔ پھر انسانی نفسیات کا ایک اور حصہ ٹچ کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کرتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو یوں وہ پلٹ کر چل دیتا ہے جیسا کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کافروں کے لیے ان کے یہ سب اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، مگر وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کے بجائے، وہ کہتے ہیں الذین لا یرجون لقاءنا اتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لے کر آؤ، اس قرآن سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، یا تبدیل کرو۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی جاہل یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر رد و بدل کرو، اس میں سے ترمیم کرو، اس کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کی بعض باتیں اس کی زد ہم پر راست پڑتی ہے، اور اس کی بعض باتوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کوشچن کرتا ہے، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، اور جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی، وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن بدل جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر تیسری بات یہ بتائی گئی اس پورے پارے میں، وہ یہ کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ ایک کھیتی کے مانند ہے دنیاوی زندگی، بارش ہوتی ہے، کھیتی لہلاتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے، فصل پکتی ہے، کسان فصل کاٹ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھیتی زرد پڑتی ہے اور بھس بن جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ خوشنمائیاں ہوتی ہیں، کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے ختم ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ پائیدار دنیا نہیں ہے، یہ ناپائیدار دنیا ہے۔ رسول کی دعوت کو قبول کرو، اور بار بار یہ کہا گیا کہ رسولوں کا جب انکار کیا قوموں نے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا۔ اگر وہی روش تمہاری بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین کو کہا گیا کہ اگر تمہارا بھی رویہ قوم عاد کی طرح ہو، قوم سمود کی طرح ہو، اور ان کے انکار کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، تو آخر تم پر عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برسے گا؟ اور دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا وہ ہے آخرت۔ ایک تو دنیا میں عذاب آ سکتا ہے، آنا ضروری نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو خدا کے حضور جانا ہے، اور وہاں جن لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، رسول کی دعوت کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، وہ سخت ترین سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ چوتھی بات اس میں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب نازل کیا، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، اس میں تمہارے لیے موعظت ہے، اس میں تمہارے دلوں کی بیماری کا علاج موجود ہے، اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام تمہیں عطا کیا۔ اس کلام کے ملنے پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے قرآن پر،
سیلیبریٹ کرنے کے بجائے قرآن کے خلاف لوگ شور و غوغا کرتے ہیں۔ پھر اس بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور یونس علیہ السلام کا مختصر قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اس کے لیے بھلا ہے، اور جو کوئی گمراہی کو پسند کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں جسے اس پارے کے اندر ہم نے پایا اور آپ کے سامنے ہم نے اسے بیان کیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک اور موضوع کو لیتے ہیں، اور یہ موضوع بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے، بہت حساس ہے، اور جب اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ہماری نگاہیں دوسروں میں یہ خامیاں تلاش کرتی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے تو دوسروں میں بھی تلاش کیجئے، لیکن اپنے اندر بھی تلاش کیجئے، اور وہ ہے منافقت اور منافقانہ شخصیت، ہپوکریٹک پرسنالٹی۔ یہ نفسیات کا ایک موضوع ہے اور تفصیل سے اس پر ریسرچ ہے، اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہپوکریٹک پرسنالٹی پر میتھمیٹیکلی اس موضوع پر گفتگو کی گئی اور اسے سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ دو رویے اختیار کرتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، دو چہرے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں، لوگوں سے دور جاتے ہیں تو دوسرا کام کرتے ہیں۔ یہ سب سیکولر پس منظر میں ہے۔ قرآن میں تو دین کے پس منظر میں منافقت پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن جو سیکولر ریسرچ ہے وہ دین کے حوالے سے نہیں ہے، سیکولر حوالے سے، دنیاوی امور کے حوالے سے ریسرچ ہے۔ اس میں مثال یہ لی گئی ہے کہ دو گروپ لوگوں کے بنائے گئے، اور ان سے جب بات کی گئی پارٹی اے اور پارٹی بی کے بارے میں، تو اگر آپ پارٹی اے کے حق میں ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ جب ملیں گے تو پارٹی اے کے فیور میں بات کریں گے، لیکن جب ووٹ دیں گے تو پارٹی بی کو ووٹ دیں گے۔ اس پورے جو فرق کو اور منافقت کو میتھمیٹیکل فارمولے سے سمجھایا گیا کہ یہ ایک مثال ہے۔ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، یا انسان دو ذہن رکھتا ہے، دو سوچ رکھتا ہے، یا انسان عمل کچھ اور کرتا ہے، کہتا کچھ اور ہے۔ کہتا وہ ہے جو سماج میں مقبول ہو، اور کرتا وہ ہے جو اس کے من میں ہوتا ہے۔ تو اس پر کافی ریسرچ ہے دنیاوی امور سے، لیکن دینی پہلو سے اس پر کافی کام نہیں ہوا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ و نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ نفسیاتی پہلو سے قرآن ہمیں جو اشارے دیتا ہے ان اشاروں کو لے کر آگے بڑھیں اور اس پر مزید کام کریں۔ لفظ نفاق یا منافق قرآن میں 37 مرتبہ 37 ٹائمز آئے ہیں۔ یہ ایک بیڈ کیریکٹر ہے، اچھے کیریکٹر کی علامت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتے۔ یہ فیتھ فل نہیں ہوتے، نہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، نہ رسول کے لیے ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور منافقین کے رویے سے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سخت ترین سزا ہوگی، اور جہنم کے سب سے نچلے حصے میں یہ لوگ جائیں گے۔ اور ان کا جو بیہیویئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ بھی بہت ڈینجرس تھا، اور اسلامی معاشرے کو اندر سے پھاڑنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ کافر اور مشرک کو آپ پہچان سکتے ہیں اس کے بیہیویئر سے، اس کے حلیے سے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ ہی کی صفوں کا آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کی ہمدردیاں دشمنوں سے ہوتی ہیں۔ وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، ٹھٹے اڑائے گا، آپ کی صفوں کے اندر دراڑیں پیدا کرے گا، آپ کے اندر رہتے ہوئے آپ سے دشمنی کرے گا۔ اس لیے یہ بہت ہی مبغوض چہرہ ہوتا ہے اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ نفاق یہ جو ہے نفقہ سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ختم ہو جانا، یعنی یہ ہے کہ اگر پیسوں کی بات کریں تو فروخت ہو جانا، یہ بھی جو ہے ختم ہو جانے کے معنی میں۔
جانور مر جانا، اس کے لیے بھی لفظ نفق استعمال ہوتا ہے، یا یہ کہ خرچ کر دیا آپ نے، خدا کے راستے میں خرچ کر دیا یا کسی بھی راستے میں خرچ کر دیا، تب بھی جو ہے نفقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفقہ جو ہے وہ ختم ہو جانے کے معنوں میں ہے۔ تجارت ختم ہو گئی، کیپٹل ختم ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بندوں پر خرچ کر دیا، یا جانور مر گیا، ان سب کے لیے نفقہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور النفق جب کہتے ہیں تو کوئی راستہ جو آر پار ہو جائے، سرنگ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو ٹنلز ہوتے ہیں، ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، اس کے لیے بھی نفق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور چوہا جو سرنگ کھودتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، اس سرنگ کے لیے بھی لفظ نفق ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہ یہ استعمال کیا اور کہا کہ نفق وہ ہے جو زمین میں تم چھید لگاؤ اور اندر جاؤ اور وہاں سے جا کر تم کوئی نشانی تلاش کر کے لے آؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہو۔ تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے قرآن نے بتایا کہ منافقین وہ ہیں جو شریعت میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ایک طریقے سے وہ اسلام کے اندر آئے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے طریقے سے وہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو منافقین ہیں ان کی بحث اس صورت میں آئی ہے۔ پہلے تو ہم سرسری نظر ڈالیں گے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے۔ ناظرین، اس پارے میں ان کا جو کریکٹر بیان ہوا ہے وہ کم از کم 10 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے والے پارے میں یعنی پارہ نمبر 10 میں گزر گیا۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں اس پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد سورہ منافقون میں بھی گفتگو آئے گی۔ ان سب کو اگر جمع کریں گے تو منافقین کا ایک چیک لسٹ آپ تیار کریں گے تو کم از کم 50 پوائنٹس ملیں گے۔ یہ چیک لسٹ ہم اپنے سامنے رکھیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ صفات تو موجود نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شریعت کا نام تو لیتے ہیں لیکن شریعت سے بار بار باہر نکل جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اقرار کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دلچسپیاں اسلام اور مسلمانوں سے کم اور دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں۔ یہ سب جمع کر کے آج آپ کام کیجئے۔ میں صرف 10 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس پارے کی شروعات میں سورہ توبہ کے آخری حصے میں آئے ہیں۔ پہلی آیت ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جنگ تبوک کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ صفوں میں تو مسلمانوں کے تھے، ان کے ایمان کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ سچے معنوں میں مسلمان نہیں بلکہ یہ منافقین تھے، اور اسلام اور کفر کی کشمکش میں بجائے اس کے کہ اسلام کا ساتھ دیتے ابسٹین انہوں نے کیا۔ تو ابسٹین کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپوزٹ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تمہارے پاس آئیں گے اور ایکسکیوزز پیش کریں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے منافق کی۔ خدا کے دین کے راستے میں جاں فشانی نہیں کر سکا، اس کے لیے 100 بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں، ایکسکیوزز وہ کر کے اپنا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے حلف لیں گے، خدا کی قسم میں اس کام میں مصروف تھا، واللہ میں یہاں مصروف تھا۔ تو خدا کے نام کی قسم کھا کر اپنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسری پہچان ہے ان کی۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو پلیز کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائیں گے۔ تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ کرے گا کچھ نہیں لیکن اپنے لیڈروں کے پاس وہ چکنی چپڑی باتیں اس لیے کرے گا کہ تاکہ لیڈروں کو وہ کانفیڈنس میں لے سکے، انہیں پلیز کر سکے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ انہیں
اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کے قوانین جو اس نے نازل کیے رسول پر، اس سے واقفیت نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ وہ جو اعراب جو بدو ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور کرتے تو تکلیف کے ساتھ خرچ کرتے، یعنی راضی خوشی خدا کی رقم، خدا کی دولت، خدا کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ آپ کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مس فارچون آپ کو سٹک کرے، کوئی بدقسمتی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گروپس بناتے ہیں، اور گروپس میں بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے ٹھٹے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا، مسجد زرار ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی بعض گروپس بنا لیں اور دین کے کام کرنے والے اور دین کی راہ میں جان فشانی کرنے والوں کو ٹھٹا اور مذاق کا نشانہ بنا لیں؟ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن دوسرے جو کچھ کرتے ہوں ان میں بھی 100 خرابیاں تلاش کریں گے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق رچ بس جاتا ہے، اب ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے تبھی نفاق نکل سکتا ہے، ورنہ وہ نفاق سے باہر آنے والے نہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہی کہ ان کی دلوں کے اندر مرض ہے، یہ بیمار لوگ ہیں، بیمار ذہنیت ہے ان کی، اور رجس گندگی ہے۔ تو منافق کا دل مرض کا شکار ہوتا ہے، اور منافق کی زندگی گندی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دو رخا ہوتا ہے، وہ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ وہ کچھ ویلیوز کا اظہار کرتا ہے، اس ویلیوز کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اشارے ہیں، یہ وہ ان کی علامتیں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں۔ دوسرے پاروں میں بھی منافقین کے بارے میں بعض باتیں آئیں، ان میں سے بھی 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، زمین میں فساد برپا کرنا، مسچیف کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ لیکن ان سے جب کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں ایسا کوئی کام کروں جس سے میں اپنے سماج میں فساد برپا کروں، لوگوں کے دلوں کو مجروح کروں، دینی جماعتوں کی صفوں کو پھاڑوں، اور لوگ مجھ سے کہیں کہ امین الحسن ایسا کیوں کرتے ہیں، تو میں کہنے لگوں کہ میں اصلاح چاہتا ہوں۔ تو آپ کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں تو مجھے راست آپ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر میں آپ کو چھوڑ کر آپ کی برائی کہیں اور بیان کرتے پھروں اور کہوں کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، تو صاف علامت ہے کہ اصلاح نہیں، یہ فسادی آدمی ہے۔ تو مجھے اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں یا فساد کا کام کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ایک اور پہچان یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی بہت سی سطح ہیں، بہت سے لیئرز ہیں۔ آپ اگر جہنم کو سمجھنا چاہیں، یہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو لگتا ہے کہ آگ کا ایک فلوئڈ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ لیولز ہیں، اس میں جو ڈیپسٹ لیول ہے، اس میں جو لوئسٹ لیول ہے، قرآن نے کہا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آخری سطح میں منافقین ہوں گے، کیونکہ ان کا کردار بہت برا ہوتا ہے۔ اور منافقین وہ ہوتے ہیں جب اپنوں سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ آپ ہی کے ہیں،
لیکن دوسروں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، اور ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ دو چہرے والے ڈبل فیس لوگ ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک نشانی بتائی گئی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اربعۃ من کن فیہ کان منافقا، کہا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہ منافق ہے۔ اور کانت فیہ خصلۃ من الاربع، اور ان 4 میں سے اگر ایک خصلت ہے تو کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اتنا حصہ نفاق کا اس کے اندر موجود ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ان برے کرتوتوں سے باز آ جائے۔ کہاں کہ اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ 4 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، عہد کرے گا تو عہد کو توڑے گا، اور جب جھگڑے کی نوبت آئے گی تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 موجود ہوں تو پکا منافق، ایک حصہ موجود ہو تو 1/4 حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، دین کی راہ میں سرگرمی دکھانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور جھوٹ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے بیوی بچوں کا مسئلہ تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، پریشانی تھی، فلاں تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے۔ یعنی دین کی راہ میں سرگرمی دکھانے کے بجائے جو جی چراتے تھے اس کے لیے وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے معاملات اور بھی تھے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہپوکریٹس آر پیپل ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو یوز انٹیلیکٹ۔ رشید رضا مصری نے بتایا کہ اصل میں منافق کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا، ساری زندگی وہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق یا مفادات کے مطابق گزارتا ہے، مفاد اسے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ انٹیلیکٹ کو استعمال نہیں کرتا۔ علامہ طباطبائی نے بتایا کہ hypocrites are the people who displaying acts of faith but harboring disbelief، یعنی یہ ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کفر اپنے دل کے اندر پالتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ قرطبی نے کہا کہ hypocrites are Muslim but still infidel، یعنی منافقین نظر تو آئیں گے مسلمانوں کی صفوں میں مگر وہ اندر سے کافر ہوتے ہیں، because they do not have faith، یعنی وہ ایمان سے ان کا سینہ، ان کا دل خالی ہوتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ قرطبی نے کہا کہ وہ مذہب میں داخل ہوتے ہیں ایک دروازے سے اور مذہب سے نکل جاتے ہیں دوسرے دروازے سے۔ اس کو آپ سمجھنا ہو تو 1-2-4 مثال آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم اسلام میں ہے، مجلسوں میں بیٹھیں گے تو کہیں گے لیکن اپنے گھروں میں اپنی عورتوں پر مظالم ڈھائیں گے۔ کہنے تو کہیں گے کہ اسلام میں شادی کو آسان کیا گیا ہے اور زنا کو مشکل کیا گیا ہے، اور عملاً اس کا اپوزٹ لوگ کریں گے، شادیوں کو مشکل بنا دیں گے سماج کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت کا اقرار ہے اور عمل میں شریعت کا انکار ہے۔ یہ اگر ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، کسی اور کو دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے۔ نفسیات میں اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے۔ کیا ہے کوگنیٹو ڈسوننس؟ کوگنیٹو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے فیلنگ میں، تھاٹس میں اور عمل میں ایک گیپ ہوتا ہے۔ وہ انسائیڈ میں جو فیل کرتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو جو کچھ بھی ہو، اور آؤٹ سائڈ میں جو شو کرتا ہے، وہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے سکتے ہیں کہ مان لے کہ زید کے بغل کے گھر میں بکر نے ایک بڑی کار لی،
زید کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے. بڑی کار کے نتیجے میں پیٹرول زیادہ وہ کنزیوم کرتی ہے، ٹریفک بلاک کرنے کا امکان ہے، چھوٹی گلی میں کھڑی کر دے گا گاڑی تو ہماری گاڑیوں کا آنے جانے میں دقت ہو جائے گی. اس بڑی گاڑی کے پیچھے ہم چلیں گے تو آگے کی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی. زید کو تو یہ پریشانی ہے، لیکن بکر سے جیسی ملاقات ہوگی تو اسے مبارکبادی دے گا اور کہے گا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی گاڑی آپ نے خریدی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے زبان سے اور من میں اس کے خلاف ہے تو ایک ان پلیزنٹ فیلنگ پیدا ہوتی ہے، ایک سٹیٹ پیدا ہوتا ہے، سٹیٹ آف مائنڈ جو انکنسسٹنٹ ہوتا ہے. یعنی اس کی سوچ الگ ہے بڑی گاڑی کے خلاف، اور مبارکبادی اس لیے دے رہا ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور جب یہ شخص باہر جاتا ہے تو وہی اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. یہ کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. زندگی میں ایسے بار بار ہوتا ہے. میرا خود ایک غیر مسلم دوست، وہ جب مجھ سے ملتا ہے تو بعض مرتبہ اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے، اور ایک مرتبہ ماب لنچنگ کی بات آئی تو فوراً جو ہے اس کے سپورٹ میں دلائل لے آتا ہے. تب میں نے اسے سمجھا کہ یہ کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہے. یعنی سوچ کچھ اور ہے اور کہنا کچھ اور ہے. آپ نے بھی اس طرح کے مشاہدے کیے ہوں گے، خود آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ کئی مرتبہ یہ ڈسوننس ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو ایک کام ہم یہ کرتے ہیں، یا تو ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بدل لیتے ہیں کہ چلیے صاحب ہر آدمی کی مرضی ہے جیسے چاہیں جیے، یا ہم اپنا بیہیویئر بدل لیتے ہیں، مبارکبادی نہیں دیں گے ہم پڑوسی کو. تو یا تو ایٹیٹیوڈ بدل لیں یا بیہیویئر بدل لیں تو یہ دوری اور یہ جو ڈفرینس، یہ جو ڈسوننس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی نیا انفارمیشن ہم ایجاد کر کے لے آتے ہیں. مان لیں کہ کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کے خلاف بول رہا ہو اور دوسرا آدمی بیڑی سگریٹ کا عادی ہو، تو اب یہ کرتا یہ ہے کہ سگریٹ پینے کے حق میں اگر کوئی دلیل مل جائے تو وہ لے کر آتا ہے تاکہ اپنے عمل اور قول میں قریب قریب مطابقت پیدا کر لے. تو ایسا کوئی انفارمیشن لے آتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے غلط عمل کو صحیح ثابت کر سکیں. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک انفارمیشن لے آنا. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور انہیں میٹر ہی نہیں کرتا. پبلک میں کچھ اور کرتے ہیں، انفرادی طور پر کچھ اور کرتے ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں. زندگی میں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیڈز نظر آتے ہیں، ایک رخی نظر نہیں آتی، کئی رخ نظر آتے ہیں. اس کے باوجود وہ بہت ہی آرام سے زندگی کرتے رہتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. یہ ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہماری زندگیوں میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور نہ کوگنیٹو ڈسوننس ہونا چاہیے جو ایک سائیکالوجی کا ٹرم ہے، یا قرآنی ٹرم میں ہم کہیں تو ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور منافقین کی جو صفات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ اس سے باہر آنے کا طریقہ اسی پارے میں بتایا، توبہ کریں. جو ہوا سو ہو گیا، اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کمٹمنٹ کو پورا کریں، دیندار بن جائیں، منافقت کا رویہ چھوڑ دیں، توبہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، اپنے پرانے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کریں، خدا کے راستے میں پیسے خرچ کریں، تب چل کر توبہ قبول ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اب عمل کیا کرتے ہیں. عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اب ہم وہ آدمی نہیں جو پرانے تھے، ہم ایک چینجڈ پرسن ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو بدلا اس رمضان میں. رمضان 2023 کے بعد ہم پرانے فرد نہیں ہیں، ہم ایک نئے فرد ہیں. ہم ایک نئے قالب میں اور سانچے میں ڈھل گئے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ 2 آیتیں اس سورہ توبہ کے آخر میں آئی ہیں، اطمینان سے آپ پڑھیے. اس میں بتایا گیا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، یعنی یہ کہ یہ جو بدو جو مدینہ اور اس کے آس پاس میں تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے ذاتی زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے. تو ان کے بارے میں کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیاس وہ برداشت کریں گے،
جو تھکان وہ برداشت کریں گے، جو بھوک وہ برداشت کریں گے خدا کے راستے میں، اور جو قدم بھی وہ اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں کفار کو غصہ آتا ہو، اور جو وار بھی وہ کریں گے، جو تکلیف بھی اٹھائیں گے، تو قرآن نے کہا کہ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، ان کے حق میں عمل صالح لکھا جائے گا، یعنی یہ کر کے دکھانا پڑے گا، بھوک کو برداشت کرنا پڑے گا، پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا، خدا کی راہ میں تھکنا پڑے گا، اور وہ کام کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں کفار و مشرکین پسند نہیں کریں گے، ناراض بھی ہوں گے، لیکن حق بات، دین کی بات، سچائی کی بات، توحید کی بات، قرآن کی بات دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ایک عمل صالح لکھا جائے گا، کوئی تعریف کرے نہ کریں، کوئی اسے مانے نہ مانے، لیکن آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کر کے دکھائیں۔ اور دوسری آیت اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو کوئی خرچ خدا کے راستے میں چھوٹا یا بڑا تم کرو گے، اور خدا کے راستے میں ایکٹیویزم میں جو وعدے بھی تم طے کرو گے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جائے گا، اور اس کا اچھا اور بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی نفاق سے باہر نکلنے کے لیے توبہ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور عمل کو بدلنا چاہیے۔ عمل کو بدلنے میں ذاتی طور پر بھوک پیاس تھکان کو برداشت کرنا، ایکٹیویزم کرنا، میدان میں خدا کے راستے میں خرچ کرنا، وادیوں کو سر کرنا، ان سب کے نتیجے میں نفاق کا مرض دور ہو سکتا ہے، اور سچے پکے مومن پھر ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں اب تک ہو گئیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ رمضان کے بعد اور آج کی رات کے بعد ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اور ہمیں صادق ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔